أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین مجلس، قابل احترام امت مسلمہ کی فتویٰ برو نوجوانان اسلام، سب سے پہلے تعریف حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. کبریاء اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. بعدہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین. حاضرین کرام، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اسلاف امت کا کردار اس عنوان کے تحت چند باتیں رکھنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اسلاف یہ جمع ہے سلف کی، اور سلف کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے، یعنی اس دنیا میں جو ہم سے پہلے زندگی گزار کر کے چلے گئے انہیں سلف کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس امت کے لیے کہا: نعم السلف انا لکی، میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں. تو سلف وہ جو انبیاء علیہم السلام کی جماعت اس دنیا سے گزر چکی، سلف وہ جو نبی کے صحابہ کرام تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، سلف وہ جو ائمہ جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی پیروی کی، سلف وہ جو محدثین مفسرین جو اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزار دی، انہی کی پیروی کرنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے. جو آج ہم اپنا نام سلفی پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہی مفہوم داخل ہے کہ ہم ان کی احسن طریقے سے پیروی کرتے ہوئے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے پیروکار ہیں، جسے سلفی کہا جاتا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ یہ سلفی صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ سلفی ائمہ کو نہیں مانتے، یہ سلفی بزرگان دین اولیاء کو نہیں مانتے. کیسے سمجھا جائے بھائی اس کو؟ جو بندہ اپنا نام ہی سلفی رکھے، جس کا معنی یہ ہے کہ گزرے ہوئے جو ادیان پر یعنی مذہب اسلام پر عمل کرتے ہوئے جنہوں نے اس دنیا سے رخصتی لی، ان کی پیروی کرنے والے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانے؟ ارے جو دن رات حدیث کے حوالے کی بات کرے، جو حدیث کی بات کرے اور اس حدیث میں راویان صحابہ اکرام ہو، اس حدیث میں حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ اکرام ہو، اور لوگ کہیں ان حدیث کے ماننے والوں کو کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں ائمہ کو سلفی ہی مانتے ہیں. کیوں؟ جو ائمہ کو ماننے کے دعوے دار ہے
وہ اس اقوال کے تحت کہاں فرار اختیار کرتے ہیں کہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے یا قرآن سے یا صحابہ کرام سے میرا کوئی قول ٹکرائے تو تم رب کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے فرمان کو لے لو اور ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اسی طرح بیان فرمایا امام رحمہ اللہ نے لا تقلدنی ولا تقلد الشافعی والمالکی والثوری فخذوا من حیث اخذ، کہ نہ تم میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ انہوں نے جہاں سے دین لیا تم بھی وہیں سے دین لو۔ ان ائمہ کے اقوال میں یہ قول بھی ملتا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو بتائیے ائمہ کی اصل طور پر پیروی کرنے والے، ائمہ کو اصل طور پر ماننے والے سلفی ہے کہ نہیں ہے؟ رہی بات بزرگان دین کی، رہی بات اولیاء اللہ کی، تو ہر اپنے آپ کو ولی کہنے والا ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کچھ چیزیں ظاہر کر دے، لیکن دعویٰ کر کے اپنے آپ کو ولی کہنے والا کہ میں پانی پر چل کر دکھاؤں گا، یا پانی کا چراغ لگا کر دکھاؤں گا، یا فلانے مریض کو شفا یاب کر کے دکھاؤں گا، معاف کرنا، ایسے ولی ہمیں نہیں پسند آتے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اپنا عقیدہ رکھتے ہو۔ تو لہٰذا یہ سلفی کی تشریح ہوئی کہ سلفی کون ہے، اور یہ کیا سلفی صحابہ کو مانتے ہیں، یا سلفی اولیاء کو مانتے ہیں، یا سلفی ائمہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، بات کا خلاصہ ہوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ دین جو ہمارے سامنے آج پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، یہ جو دین اسلام، یہ مذہب اسلام آج دنیا کے کونے کونے میں لہلہاتا نظر آ رہا ہے، جس کی سربلندی دنیا کے کونے کونے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایسے نہیں پھیل گیا، یہ ایسے ہی لوگوں تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، اور اس سے پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں دی ہوئی بہت ساری قربانیاں ہیں، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام آج ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا علم بلند کیا، توحید کا پرچم مکہ میں لہرانا شروع کیا، سارے عرب آپ کے مخالف ہو گئے، سارے عرب نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، کسی نے جادوگر سمجھا، تو کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون مانا۔ یہی نہیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلتے، لوگوں میں دعوت پیش کرتے، تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر مٹی ڈالا کرتے تھے، اور یہ مٹی لے کر اللہ کے نبی اپنے گھر آتے اور آپ کی بیٹیاں روتی ہوئی آپ کے سر سے مٹی کو جھاڑا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، عرب اس قدر دشمن بن گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے ماننے والوں کو بھی اذیتیں اور پریشانیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والوں کا اور آپ کی مدد کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ عرب میں اعلان کر دیا گیا کہ نبی کو، نبی کے ماننے والوں کو اور نبی کی مدد کرنے والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں رکھا جائے گا، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی، کوئی تجارتی معاملات نہیں ہوں گے، بلکہ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہیں تک بس نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنا قائم مقام بنایا، مدینہ کو اپنی رہنے کی جگہ بنائی، تو ان کو یہ بھی ہضم نہ ہوا، سارے باطل مذاہب کے ایک جگہ جم کر کے، ایک جگہ ان کو جمع کر کے مذہب اسلام کے مقابلے میں ان کو اکسایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر چڑھائی کی گئی۔ میرے بھائیوں، اسی کے نتیجے میں اسلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قربانیاں پیش کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور صحابہ اکرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ان قربانیوں کو پیش کرتا دیکھا۔ جب آپ کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، جب صحابہ اکرام کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، دین اسلام کو لے کر یا اسلام پر چلنے کو لے کر انہوں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ساری خواتین کو، امت کی ماؤں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم عورتیں ہوتی تو نازک ہے، ہم عورتیں ہوتی تو نازک ہے، لیکن جب اسلام جیسی شے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، تو یہی خواتین ہیں جو اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والی ہے، اپنی جان کی قربانی دینے والی ہے۔ دشمنان اسلام سے
کہنے والی یہی خواتین تھی کہ آؤ ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے اگرچہ کہ کیوں نہ کر دیے جائے، ہم عہد کا کلمہ اپنی زبان سے جدا نہیں کرنے والے۔ وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے انہوں نے کہا، اور جب ایک مسند بچھی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا وقت چل رہا ہے، آپ کے ایک مسند بچھی ہوئی ہے، ایک تکیہ لگا ہوا ہے، اس نشست پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا خباب بن ارت اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا خباب بن ارت اس جگہ سے اٹھ جاؤ، ہم نے اس نشست کو، ہم نے اس گدے کو بلال حبشی کے لیے خاص کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلال حبشی نے اسلام کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہے، اسلام کی خاطر بہت ظلم سہے ہیں، بہت تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیر المؤمنین بلال حبشی کی قربانیاں تو آپ کو یاد ہے، آپ آئیے میری پشت کی جانب ایک نظر ڈالیے۔ انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے اپنے کپڑے کو ہٹایا، لباس کو ہٹایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پشت پر نظر دوڑائی، ان کی پیٹھ کو دیکھا، چلا اٹھے اور کہا، خباب تیری پشت پر نہ چمڑی نظر آتی ہے نہ گوشت نظر آتا ہے، یہ کون سی بیماری میں تو ملبس ہو چکا ہے، کون سا مرض تجھے پکڑ چکا ہے کہ تیری پشت پر کوئی گوشت نظر نہیں آتا؟ کہا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے، امیر المومنین کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا، میرا مالک جو لوہار تھا اس نے انگاریں بچھائی اور مجھے اس پر لٹا دیا، اور واللہ اس وقت تک مجھے نہ اٹھایا جب تک کہ میرے جسم کی چربی پگھل کر کے ان انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کرتی۔ اے امیر المؤمنین، دین اسلام کی خاطر میں نے بھی قربانیوں کو پیش کیا، میں نے بھی اذیتوں کو برداشت کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ اس نشست پر، اس نشست کے تم بھی حقدار ہو، اس مسند کے تم بھی مستحق ہو۔ اور ارے خباب بن ارت، حقیقت تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت بلال حبشی کو سزائیں دی جا رہی تھی، مالک ان کے ستا رہے تھے، اس وقت عمر بن خطاب بھی لوگوں کو ستانے والوں میں سے تھا، ایمان لانے والوں کو پریشان کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت عمر نے بھی اس وقت لوگوں کو پریشان کیا۔ اے اب خباب بن ارت، تم بھی اس مسند کے حقدار ہو۔ میرے بھائیوں، دینی غیرت ان کے پاس کیا تھی؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے جو غلام ہے، لونڈی ہے، اسلام لانے کے بعد ان کے مالک نے کہا کہ اسلام سے پھرتی ہے کہ نہیں پھرتی ہے، انہوں نے عہد کا کلمہ اپنی زبان سے جدا نہ کیا۔ ظالم نے ان سے کہا، ابھی تیری آنکھوں کو پھوڑ ڈالتے ہیں۔ سلائی لی، شیخوں کو گرم کیا اور ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اتنے پر بس نہیں کیا ظالم نے، حضرت زنیرہ نے اپنی تکلیف تو برداشت کر لی، لیکن جب ان کے ظالم مالک نے کہا، دیکھ میرے لات و عزا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے، میرے باطل معبود نے، میرے معبودان نے تیرے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے، دیکھ میرے معبودان کی طاقت کیا ہے کہ تیری بینائی کو سلب کر لیا ہے۔ یہ بات حضرت زنیرہ کو پسند نہ آئی، ان کی غیرت جاگ اٹھی کہ کہا کہ میرے معبود کے مقابلے میں اپنے معبود کو لاتا ہے۔ انہوں نے وہیں پر اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا اور کہا، اے اللہ، تکلیف تو مجھے برداشت تھی، جو اذیتیں دی وہ تو برداشت تھی، لیکن دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے معبود نے میری آنکھوں کو چھین لیا، جبکہ اس دنیا میں ایک چینٹی کی جان کا حقدار تک تو ہے، اس پر اختیار تیرا ہے، اس کے معبود میری آنکھیں کیسے چھین سکتے ہیں؟ اے اللہ، اس باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے اے اللہ میرے آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دے، میرے آنکھوں کی روشنی کو واپس لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بینائی کو واپس بھیجا۔ میرے بھائیوں، اسلامی غیرت رکھنے والے یہ صحابہ کرام تھے، یہ اسلاف امت، یہ تو تھی انفرادی قربانیاں جو انہوں نے دی، اور یہ کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان کے ناموں تک انہیں یاد نہیں ہے، جو تنہائی میں اسلام کی خاطر جنہوں نے قربانیاں پیش کی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ آج امت مسلمہ کے ڈاکٹرز کو لے لیجئے، ان کو ان کے نام تک پتہ نہیں، کون ہے اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے؟ ہمارے انجینئروں کو ان کے نام تک پتہ نہیں ہے۔ وہ انفرادی دور تھا، وہ گھروں میں قربانیاں دینے والے، وہ دیہاتوں میں قربانیاں دینے والے، سوشل میڈیا کا دور نہیں کہ قربانی دی، دین کا کام کیا اور لے کر کے واٹس ایپ پر ڈال دیا یا فیس بک پر ڈال دیا۔ یہ تو انفرادی قربانیاں تھی جو انہوں نے دی ہے۔ اب آئیے، اجتماعی موقع جب پیش آئے، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس بات کا حکم دے دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها
ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ 8 رشتے جو تمہیں بہت محبوب ہے، یہ 8 رشتے جس کا آپ کو بھی پتا ہے یہ کون سے رشتے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، خاندان والے ہیں، یا اسی طریقے سے کنبے قبیلے والے ہیں، ہماری تجارتیں جو ہمیں پسند ہیں اور ہمارے محلات ہیں جو ہمیں پسند ہیں، یہ سارے رشتے یہ تمہیں محبوب ہو سکتے ہیں اور اس کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. باپ سے محبت کرنا بیٹے کے اوپر فرض ہے، اپنی اولاد سے محبت کرنا والد کے اوپر واجب ہے، اپنی ماں باپ سے محبت کرنا اولاد کے اوپر فرض ہے، رشتہ داریوں کو نبھانا آپ پر فرض ہے. یہ تمام چیزوں کی محبت ہم نے خود تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. لیکن یاد رکھنا یہ تمام رشتے اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائے، اگر یہ تمام رشتوں کی غیرت تمہیں اللہ اس کے رسول کی غیرت سے زیادہ محبوب ہو جائے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. جب یہ پیغام اس آیتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دیا گیا اور ان کے توسط سے ساری امت کو دیا گیا، اسلاف امت نے اس آیت کو کیسے اپنی زندگیوں میں لیا، کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا کہ جب ایک باپ کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اسلام ہے اور یہ باپ کھڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے آپ لے لیجئے حضرت عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا مدینے کا، سارے صحابہ کرام کو پتا تھا مدینے میں یہ مدینے کا پکا منافق ہے. اس کے بیٹے کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا جو صحابی تھے، ایمان لائے تھے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم دیتے ہیں تو مجھے اختیار دیجئے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حق مجھے دیجئے کہ میں عبداللہ بن ابی کا قتل کروں. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کا قتل کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ قتل کی سازشیں کیا کرتا تھا، مقبری کیا کرتا تھا اللہ کے رسول کی یہود و نصارہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں لے جا کر یہود و نصارہ تک پہنچاتا تھا، مشرکین مکہ تک پہنچاتا تھا، کفار اور سرداران قریش تک پہنچاتا تھا. تو ایک بیٹے نے باپ کے تعلق سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ یہ حق دیجئے کہ میں اپنے باپ کی گردن ماروں. اسی طرح اسلام کے مقابلے میں جب ماں آئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ماں نے ان کے اسلام لانے کے بعد ضد لے کر کے بیٹھی کہ میرے بیٹے سعد تو اسلام سے پھر جا ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی، میں منت کرتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ آج کے بعد اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہ پیوں گی جب تک تو یہ اسلام سے نہ پھر جائے، جب تک تو یہ لات و عزا کی عبادت کی طرف واپس نہ آ جائے، جب تک تو ہمارے مذہب میں واپس نہ آ جائے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی. یہ بات جب ان کی ماں نے شرط رکھی اور دھوپ میں اپنے آپ کو تپتی چھوڑ لیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا اے میری ماں تو ایسی ضد لے کر کے بیٹھی جو میں پوری نہیں کر سکتا، تو ایسی ضد کے آگے میں نہیں جھک سکتا، تو مجھے کفر کی طرف بلاتی ہے یہ میں نہیں کر سکتا. 2 دن گزرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں، 1 ہفتہ گزرتا ہے. اب انہوں نے اپنی ماں سے کہہ دیا ماں تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے نہ کھانے سے میں ایمان سے پھر جاؤں گا، تو یہ سمجھتی ہے تیرے دھوپ میں رہنے کی وجہ سے میں اسلام سے پھر جاؤں گا. اے ماں میرے آخری جملے سن لے، تو ایک ہے، اگر تو 100 بھی ہوتی تو میں اسلام کے لیے تجھے چھوڑ دیتا. میں تجھ سے محبت اسلام کے بعد کرتا ہوں، اسلام سے قبل تجھ سے محبت نہیں کرتا. میرے بھائیوں ایک ماں کے مقابلے میں جب اسلام آیا اسلاف امت نے، صحابہ کرام نے ماں کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا. یہ بات الگ ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کی اپنی عظمت اور شان ہے. کسی وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور قاعدہ ہے تم اپنے ماں باپ کی احسن طریقے سے ان کی بات سنو، ان کی خدمت کرو. لیکن ایک مقام پر جب وہ تمہیں کفر اور شرک کی طرف بلائے، تمہیں بدعات و خرافات کی طرف بلائے، فلا تطیعہما، ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صحابہ کرام نے اسلام کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے. اسی طرح اسلام کے مقابلے میں جب بیویاں آئی، آپ کو پتا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے،
پہلی رات گزرتی ہے اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرتے ہیں، بلاتے ہیں لوگوں کو جہاد کی طرف کہ لوگوں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ واللہ شادی کی پہلی رات ہے، ابھی اپنی اپنی بیوی سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی غسل جنابت سے فارغ نہیں ہوئے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اور اپنی بیگم سے کہا کہ اے میری اہلیہ، ابھی ہماری شادی کو ایک رات نہیں گزری، نہ میں نے تمہیں ٹھیک سے پہچانا ہے اور نہ ہی تم نے مجھے ٹھیک سے جانا ہے، لیکن اے میری اہلیہ میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، اگر میں جنگ سے واپس بچ کر کے آ جاؤں تم غازی کی بیوی کہلاؤ گی، تم غازی کی بیوی کہلاؤ گی، اگر میں اس جنگ میں مار دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، عدت کے دن گزار لینا، کسی اور سے نکاح کر لینا۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ ہے ہمارے اندر، یہ ایمان ہے ہمارے اندر، یہ جوش و خروش اسلام کی محبت ہے ہمارے اندر۔ ان کی اہلیہ نے کہا جائیے سرتاج غسل جنابت تو کرتے جائیے، کہا نہیں میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتا۔ یہی حضرت حنظلہ ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا اور ان کو بعد میں سیرت نے غسل الملائکہ کہہ کر کے پکارا، جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خاطر اپنی بیوی کو تک چھوڑا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے جن کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن نازیبا الفاظ سے پکارا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن برا بھلا اپنی زبان سے کہا کرتی تھی۔ یہ برابر اپنی بیوی کو سمجھاتے تھے، دیکھو نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں، نبی کی شان میں ایسی گستاخیاں نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ اس نے اپنا کلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھا کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت تھا جب ان کا ایمان جذبے میں آ گیا اور ان کی اہلیہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہی شوہر تھا جس نے اپنی بیوی کا سر قلم کر ڈالا صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ لوگوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج گستاخیاں کر رہے ہیں، اپنی ننگی شہرت کے لیے، اپنی بھوکے عہدے اور منصب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جان لو مسلمان وہ تاریخ رکھتے ہیں جس تاریخ میں مسلمانوں کے اسلاف نے نبی کے آگے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، نبی کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو چھوڑا، نبی کے مقابلے میں اپنی اولاد کے بارے میں ابوبکر صدیق کو دیکھیے، جنگ کے موقع پر ان کی اولاد نے جنگ کے فارغ ہونے کے بعد کہا ابا جان جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے ضد میں آ گئے تھے، یہ تو اچھا تھا میں نے آپ کو بخش دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا اچھا ہوا میں تیری تلوار کی ضد میں آیا، اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا، کیونکہ میں اسلام کی جانب سے لڑ رہا تھا اور تو کفر کی جانب سے لڑ رہا تھا، اگر تو میری تلوار کی ضد میں آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میری اولاد ہے، میں اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر ڈالتا۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، اسلام کے مقابلے میں جب رشتہ داری آئے، جب خاندان آیا، کون نہیں جانتا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا اسلام سے پہلے نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ اسلام لائے ایک عرصہ گزر چکا، لیکن یہ اپنے چچا کے زیر کفالت تھے، یہ اپنے چچا کے پاس زیر کفالت تھے، ان کے یہاں ماتحت تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب میرے چاچا اسلام قبول کر لیں گے تب میں بھی اپنا اسلام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ ایک وقت گزرتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن ان کے چچا اسلام لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اب ان کو حالت کفر میں رہنا برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے چچا سے کہا ہے چچا میں نے اسلام کو کب کا قبول کر لیا، لیکن آپ کے اسلام لانے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اب میں بھی مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو جانا چاہتا ہوں، اے چچا مجھے اجازت دیجئے میں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا بھتیجے اسلام لانے کا معنی سمجھتا ہے، تیرے پاس جو گھر ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، تو میرے زیر کفالت ہے، تو جو روزی کھاتا ہے وہ میری جانب سے تجھے ملتی ہے، حتیٰ کہ تیرے بدن پر جو کپڑے اور لباس ہے وہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے وہ گھر بھی دینا پڑے گا، وہ روزی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، وہ جو لباس ہے جسم کا وہ تک دینا پڑے گا۔
حضرت عبدالعزیٰ نے کہا ہے چچا گھر آپ کا ہے آپ کو مبارک ہو، روزی آپ کی ہے آپ کو مبارک ہو، لیجئے بدن کے کپڑے تک آپ کو مبارک ہو۔ ننگے مادرزاد برہنہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور گھر جا کر کہتے ہیں ماں میں نے اسلام قبول کیا، بدلے میں چاچا نے میرا یہ حال کیا کہ ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ ماں نے اندر سے ایک تہبند پھینکا، اس کو عبدالعزیٰ نے اپنا تہبند بنایا اور پیدل مکہ سے مدینہ نکل گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ میلوں فاصلے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، جب پہنچے مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آنکھیں زار و قطار رو رہی ہے، اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور کہا اللہ کے رسول اسلام لانے کی وجہ سے، مکہ چھوڑنے کی وجہ سے مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا، صرف اپنی جان لے کر کے آپ کی راہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا عبدالعزیٰ آج سے تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں عبداللہ ذوالبجادین ہے، اور اپنے صحابہ کرام سے آپ کا تعارف کروایا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حضرت عبدالعزیٰ یعنی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کا کلام پڑھتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں آج اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے، آج اسلام کا سب سے بڑا لشکر روانہ ہونے والا ہے، اسلام کو آج مال کی ضرورت ہے، اسلام کو آج جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، تو آج ہر کوئی اسلام میں اللہ کی راہ میں دے گا تاکہ جنگ کی ہم تیاری کر سکے۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کی اور 1 حصہ لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول اس جنگ کے دوران ہر کوئی کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ تو دے رہا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بازار جا کر کے اپنے کندھوں پر بوجھ لاد رہا ہے، اور جو مزدوری مل رہی ہے لا کر کے آپ کو دے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول میں مکہ سے مدینہ آیا ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور میں یہاں کے بازار کے حالات بھی نہیں جانتا کہ تجارت کر سکوں، مگر اللہ کے رسول میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے میری جان کے، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے آپ جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے پاس مال تو نہیں ہے لیکن جان ہے، جان کو اللہ کی راہ میں لڑ کر کے قربان کرنا چاہتا ہوں، جنگ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، شہادت کا مقام عطا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جنگ میں شرکت کرتے ہیں، کسی طرح جنگ سے لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر پر انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو جنگ میں شہادت کا مقام حاصل کرنے کی امید اور آرزو رکھتے تھے، لیکن بستر پر ان کا انتقال ہو گیا، کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ دیکھو لوگوں، جو شہادت کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، جو شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہیدوں کے زمرے میں داخل کرتا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کا معاملہ طے پایا، جب آپ کے لیے قبر کھودی گئی، آپ کی لحد تیار کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے جسم کو سپرد خاک کیا، اور جب انہیں مٹی ڈال دی گئی، ان کے اوپر مٹی کو برابر کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ آج رات تک تیرا نبی عبداللہ ذوالبجادین سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ قریب کھڑے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کاش کہ اس عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ عبداللہ بن مسعود کی لاش ہوتی اور اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں یہ اسلاف کی قربانیاں تھی، اجتماعی طور پر انہوں نے کوئی رشتے اپنے آگے برداشت نہ کیے، جبکہ اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے کے مقابلے میں وہ غلط ثابت ہوتے ہو۔ سارے رشتے ناتوں کو چھوڑا، ان تمام رشتوں کو چھوڑ کر جنہوں نے دین کو سینچا اور یہاں تک لے آیا، اور آج یہ امت اس دین کا چہرہ بگاڑتی نظر آ رہی ہے۔ آج یہ امت اس دین کو اس دین پر برقرار نہیں رکھتی ہے جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا۔ آج دین میں آئے دن نئی نئی بدعت خرافات سے امت کام لے رہی ہے، اور ان کے سینے نہیں کانپ اٹھتے اس دین کو بدلنے کے
کے تعلق سے یا اس دین میں بدعات کو ایجاد کرنے کے تعلق سے جس دین کے اندر صحابہ کرام نے ذرا سی جو ہے ملاوٹ کو برداشت نہیں کیا. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی قربانیاں یہ پیغام امت کو دیتی ہے، اسلاف امت یہ پیغام امت کو دیتے ہیں کہ لوگوں، دین کی سربلندی کی خاطر کوئی رشتے تمہارے آڑے نہیں آنے چاہیے، نہ مال و دولت، نہ ماں باپ، نہ کنبے قبیلے، نہ رشتہ داریاں، کوئی چیز تمہارے سامنے نہیں آنی چاہیے. جب دین کی بات ہو تو تمہاری ساری خواہشیں تمہارے قدموں تلے دب جانی چاہیے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے یہی درس دیتے ہیں. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ صحابی رسول حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رستم کے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ اس تک دین کو پیش کرو، اسلام کی تعلیم اس کے سامنے پیش کرو، یہاں رستم کو پتا چلا، بادشاہ کو پتا چلا کہ بدو آ رہے ہیں، عرب سے بدوؤں کا قافلہ نکل چکا ہے ہمیں اسلام پہنچانے کے لیے، ہمارے سامنے دین پیش کرنے کے لیے. یہاں پر اب ان کی دعوت کو روکنے کے لیے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے. رستم نے اپنے دربان کو حکم دے دیا، جو ہے شاہی فرمان جاری کر دیا کہ عرب کے بدو آ رہے ہیں، وہ بدو جنہوں نے محلات کی کبھی رنگینیاں نہیں دیکھی، وہ بدو جنہوں نے محلات کی روشنیاں نہیں دیکھی، محلات کے قالینوں کو نہیں دیکھا، محلات کے سکون کو نہیں دیکھا، وہ بدو آ رہے ہیں عرب کے. لہذا اے دربان، سارے دربار کو سجا دو، قالینیں بچھا دو، پورے محلات کو سجا دو، تاکہ یہ محلوں کی رنگینیاں دیکھ کر، یہ دنیا کی آسائشیں دیکھ کر، یہ دنیا کی ساری سہولیات دیکھ کر وہ ہمارے سامنے دین کو پیش نہ کر سکے، وہ ہمارے تابع ہو جائے، وہ ہماری ساری مال اور دولت کو دیکھ کر کے وہ اسلام کی دعوت کو پیش نہ کر سکے. لیکن یہ صحابی رسول ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول سے انہوں نے دین سیکھا، وہ چھوٹے دار ارقم سے انہوں نے دین کی تعلیم کو حاصل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ بیٹھ کر کے جو ہے زانے تلمذ ہو کر کے انہوں نے دین کو حاصل کیا. جب رستم کے دربار میں پہنچے تو سمجھ گئے کہ ان رنگینیوں سے، ان قالینوں کے ذریعے سے، ان جگمگاتے محلات کے ذریعے سے یہ ہماری دعوت سے ہمارے دلوں کو موڑنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو دنیا کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ قالینوں کو نیزہ چبھاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور رستم بادشاہ سے کہا ہے، رستم تم کیا سمجھتے ہو یہ محلات کو سجا کر کے ہم تمہیں دعوت کا کام نہیں کرنے آئیں گے؟ یہاں پر ہم دعوت نہیں پیش کریں گے. ہم وہ ہیں جو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ الہ واحد کی عبادت کی طرف پھیرنے کے لیے آئے ہیں. اے رستم، ہو سکتا ہے تم دنیا کو پسند کرتے ہو، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو آخرت کو پسند کرتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، اسلاف امت کی زندگی سے یہ پیغام مختصر سے وقت میں ہم نے آپ کو دیا ہے کہ جب کبھی کہیں برائی دیکھے، جب کبھی کہیں بے دینی دیکھے، جب کبھی کہیں فحش کلامی دیکھے یا فحش گوئی دیکھے، اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو. یا پھر اتنی بھی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانو. ہمارے گھر میں بہت ساری بے حیائیاں ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارا بگاڑ ہے، ہماری اولاد پر آج ہمارا حکم نہیں چل رہا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ پتا ہے آپ کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس قوم پر، مسلمانوں پر سارے اقوام اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حب الدنیا کراہیت الموت ان کے دلوں میں ہوگی، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ان کے دلوں میں ہوگی. اسی لیے کافروں کے دل میں سے ان کا رعب اور دبدبہ اٹھا لیا جائے گا. آج یہ حدیث صادق آ چکی ہے. آج دیکھیے ہمارے بزرگوں سے آپ پوچھئے، سالوں پہلے جب یہ اغیار ہم وطن ہمارے محلات میں سے جاتے تھے، ہماری گلیوں میں سے جاتے تھے تو ڈھول تاشوں کو بند کر دیتے تھے، یہ سارے بینڈ بازوں کو بند کر کے ہمارے گلیوں میں سے گزرتے تھے. لیکن آج امت پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، جب یہ ہماری مساجدوں کے سامنے سے جا رہے ہیں، ہمیں ہماری مساجدوں کو ڈھانکنا پڑ رہا ہے، ہماری مساجدوں پر کپڑے لگانے پڑ رہے. کیوں؟ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ڈر نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں وہن ڈال دیا اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل چکا ہے. صرف ان کے دلوں میں سے نہیں ہے، آج ہماری اولاد ہم سے نہیں ڈرتی تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کے دلوں میں سے بھی ہمارا ڈر نکال لیا. اگر آج ہماری بیوی ہمارے حکم پر نہیں چلتی، یہی معاملہ ہے کہ ہماری بیوی کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا خوف نکال دیا ہے. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری دنیا کی محبت کی وجہ سے، ہماری اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں ہمارا ڈر باقی نہیں رکھا ہے، لہذا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و دین کی تبلیغ کی، اس کی نشر و اشاعت کی خاطر اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا کرے، اسلاف امت سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہی کی طرح اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم وملک وبر رحیم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔